ماسٹر صاحب کے پاس شروع میں پڑھنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس کی ماں نے اپنے زیورات شوہر کی بیماری پر فروخت کر دیے تھے۔ اب پڑھنے کے لیے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اس لیے ماں کے حصے کی زمین فروخت کر کے پڑھا۔ فوراً سے پی ایچ ڈی کر لی۔ زمین فروخت کرتے وقت اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی کہ آپ کے حصے کی زمین فروخت کر دی۔ اس سے پہلے بھی آپ نے ابا کی بیماری پر اپنے تمام زیورات فروخت کر دیے تھے، اب میری پڑھائی کی وجہ سے زمین فروخت کی۔ ماں نے پیار سے سمجھایا کہ افسوس کرنے والی کوئی بات نہیں، تمہاری پڑھائی کے لیے میں کسی حد تک بھی جا سکتی ہوں۔ کل کو تم جب پروفیسر بن جاؤ گے تو ایسی کئی زمینیں خرید لیں گے۔ یہ وہ پیار تھا جس کی وہ مثالیں دیا کرتا تھا۔ بقول اس کی ماں وہ واحد ہستی ہے جو اپنی اولاد کی خوشیوں کی خاطر اپنی جان دینے سے بھی نہیں گھبراتی۔ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد واپس پاکستان آیا، سوچ رہا تھا کہ اتنا پڑھ لیا ہے، اب تو صدر کے بعد سب سے بڑی کرسی مجھے ملے گی۔ یہ وہ خواب تھے جو اس نے اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے تھے، مگر حقیقت ویسی نہ تھی جو اس نے سوچ رکھا تھا۔ اس دنیا میں کسی بھی شخص کو اتنی آسانی سے کامیابی نہیں ملتی۔ کافی عرصہ نوکری کے لیے دفتروں کی خاک چھانی، نوکری نہیں ملی تو کچھ تو کرنا ہی تھا۔ ایک کار سروس اسٹیشن کھول لیا۔ رشتہ داروں نے خوب مذاق اڑایا۔ وہ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو تسلی دیتا رہا کہ سب بہتر ہو جائے گا۔ ماسٹر کے بقول سروس اسٹیشن بہت خستہ حال تھا۔ شیشوں کی بجائے پلاسٹک کا سہارا لیا۔ سمندر کی یخبستہ اور تیز ہوائیں آئے روز پلاسٹک اڑا لے جاتی اور ہر دن مجھے نئے پلاسٹک خریدنے پڑتے۔ چچا زاد بھائیوں کے لیے میں ایک شغل کا ذریعہ بن چکا تھا۔ چچا زاد بھائیوں کو میرے کام سے کافی راحت محسوس ہوتی تھی۔ آئے روز خوبصورت کاریں لاتے اور مجھ سے دھلاتے۔ اگرچہ میرے ساتھ اور بھی لوگ کام کرتے تھے، مگر ان کی کاریں ہمیشہ میں خود صاف کرتا تھا۔ سخت سردی کا موسم تھا۔ سمندر کی یخبستہ ہوائیں جسم کے آر پار گزر رہی تھیں۔ میں پلاسٹک والی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ چچا زاد آئے اور گاڑی صاف کرنے کو کہا۔ گاڑی اندر سے بری طرح گوبر گھاس سے بھری پڑی تھی۔ خدا جانے، مگر میرا گمان تھا کہ انہوں نے خود جان بوجھ کر یہ حرکت کی تھی اور گاڑی کو گندا کیا تاکہ میں صاف کروں اور وہ سکون پائیں۔ وہ مجھے مشقت میں دیکھ کر ہمیشہ سکون محسوس کرتے۔ میرے کام کرنے والے گاڑی کی طرف لپکے۔ میں نے انہیں منع کیا، مطلب یہ تھا کہ چچا زاد بھائی ہے تو میں ہی ان کے کام کروں گا۔ میں نے بھائی کو بٹھایا اور ان کے لیے چائے کا آرڈر دیا اور خود گاڑی واش کرنے لگا۔ کام بہت سخت تھا، میری آنکھیں بھر آئیں، مگر کام کرتا رہا اور گندی گاڑی صاف کی۔ چچا زاد بھائی چائے کا کپ پکڑے باہر کھڑے رہے اور کہا کہ آپ اچھی طرح صاف کرنا۔ اگر سچ پوچھیے تو میں گھٹن محسوس کر رہا تھا، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بھائی کی امیدوں پر پانی پھرے۔ میں گاڑی کے ٹائر صاف کر رہا تھا کہ مجھے کار کی نچلی سائڈ پر لکھی ہوئی ایک تحریر نظر آئی، جس کو پڑھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس پر لکھا تھا کہ گاڑی کی ڈگی کھول کر مجھ پر احسان کیجیے اور مجھے تباہ ہونے سے بچا لیجیے۔ میں پریشان ہوا اور تھوڑی دیر تک سوچتا رہا کہ ڈگی میں ایسا کیا ہے اور یہ تحریر آخر کس نے لکھی ہوگی۔ میرا کزن چائے پینے میں مصروف تھا۔ میں نے آنکھ بچا کر جلدی سے گاڑی کی ڈگی اوپن کی۔ ڈگی میں دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس میں تقریباً 1 کلو ڈرگ کا پیکٹ تھا۔ میں نے وہ پیکٹ نکال کر اسٹیشن کی چھت پر پھینک دیا۔ گاڑی واش ہونے کے بعد کزن چلا گیا۔ بعد میں میرے کزن کی بہن نے مجھے بتایا کہ میرے بھائی ڈرگ کو آگے فارورڈ کرنے والے تھے اور اپنا کمیشن لیتے تھے۔ میں نے بھائیوں کو منع کیا کہ یہ غلط کام ہے، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور پیکٹ گاڑی کی ڈگی میں ڈالا۔ میں نے کار کے نیچے تحریر لکھی تاکہ وہ تمہارے پاس جب گاڑی صاف کروانے آئیں تو شاید آپ کی نظر اس تحریر پر پڑ جائے اور وہ پیکٹ آپ نکال لیں۔ آپ نے میری بہت مشکل آسان کر دی، آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ کچھ دنوں بعد میں نے کار اچھی طرح دھوئی۔ کار کا مالک کافی پریشان تھا۔ میں نے سوچا شاید گاڑی اچھی طرح صاف نہیں ہوئی۔ میں نے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، اتنا پریشان کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں طالب علم ہوں اور میرا امتحان ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ وہ معاشیات کا طالب علم تھا، دوسری طرف میں نے پی ایچ ڈی معاشیات میں ہی کر رکھی تھی۔ میں نے پوچھا کس مضمون کا پرچہ ہے؟ انہوں نے کہا اکاؤنٹنگ۔ میں نے کہا تم سامنے والے روم میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ میں نے انہیں 6 ماہ کا سبق 15 منٹ میں سمجھا دیا۔ کہا وہ گاڑی اپ ڈیٹ ہوئی؟ میں نے کہا ہاں جی، زندگی ہے، کام تو کرنا ہی ہے۔ میں نے انہیں اپنی پڑھائی کے بارے میں بتایا۔ وہ حیران ہوا، وہ ضد کرنے لگا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ ہماری یونیورسٹی کے وی سی میرے دوست ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں، وہ آپ کو ضرور نوکری دیں گے۔ میں ان کے ساتھ چلنے لگا تو انہوں نے میرے میلے کچیلے کپڑے دیکھ کر استغفار کیا۔ پوچھا کہ نئے کپڑے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ میں نے کہا نہیں، مجھے پتا ہے نوکری کسی نے دینی نہیں، یہ تو بس آپ کی ضد ہے تو میں ساتھ جا رہا ہوں۔ گیلے کپڑے زیب تن
روشن کیے میں وی سی آفس کے کونے میں کھڑا ہو گیا۔ آفس میں قیمتی فرنیچر تھا مگر میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ اس پر بیٹھوں۔ وی سی مجھے مستری ہی سمجھنے لگا۔ میں نے ایک کپڑا لیا، صوفے پر رکھا اور بیٹھ گیا۔ طالب علم نے میری کہانی انہیں سنائی۔ انہوں نے مذاق نظروں سے میری طرف دیکھا۔ جان چھڑانے کی خاطر انہوں نے کہا کہ ڈیمو کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا میں تیار ہوں۔ انہیں میرا یہ انداز اچھا نہ لگا مگر پھر بھی انہوں نے فون اٹھایا، سب ٹیچرز کو کلاس میں بلا کر کہا کہ ڈیمو ہے۔ انہوں نے مجھے ایک مارکر پکڑایا اور 2 مارکر اور مانگے۔ پوری کلاس اسٹوڈنٹ سے بھری پڑی تھی۔ میں نے سلام کیا۔ میرے کپڑے دیکھ کر طلبہ مسکرا رہے تھے۔ حکم ہوا آپ ڈیمو شروع کریں۔ میں نے کہا کس مضمون پر لیکچر دوں؟ ایک سینئر ٹیچر نے بلند آواز میں کہا جو آپ کو اچھا لگے، آپ کی مرضی ہوگی۔ میں نے معاشیات کے 10 موضوعات بورڈ پر لکھے۔ میری خوبصورت لکھائی بورڈ پر کافی اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا ان میں سے کون سے موضوع پر بات کروں؟ انہوں نے دوسرے نمبر کا ٹاپک بات کرنے کو کہا۔ میں نے اس موضوع کو مزید کلاسیفائی کیا، پھر ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اب ان میں سے کون سا موضوع ٹھیک رہے گا؟ پورا بورڈ بھر چکا تھا، 2 ساتھ جڑے ہوئے بورڈ بھر گئے۔ اچانک تالیاں بجنے لگیں۔ میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو ٹیچرز اور پوری کلاس تالیاں بجا رہی تھی اور ان کے سامنے میں میلے کپڑوں میں کھڑا تھا۔ وی سی نے کہا ہاں بھائی بتاؤ کتنی تنخواہ لوگے؟ اور مجھے نوکری مل گئی۔ میں نے مشین کی طرح کام کیا۔ سال کے آخر میں مجھے یونیورسٹی بیسٹ ٹیچر کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تنخواہ بھی اچھی تھی۔ اس وقت تمام لیکچرارز کی تنخواہ تقریباً 50,000 تھی مگر مجھے 1,20,000 کی آفر ہوئی۔ اس کے بعد امریکہ، یونیورسٹی، فائنانس منسٹری، بین الاقوامی کانفرنس اور دنیا کی کئی یونیورسٹیوں میں کام کرنے کا موقع ملا۔ میری سروس اسٹیشن کا 1 سالہ کانٹریکٹ ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور میں نے 30 ممالک دیکھ لیے۔ میں آج بھی اپنے چچا زاد کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا ہوں، وہ بھی میرا بہت احترام کرتے ہیں اور نام کے ساتھ صاحب ضرور کہتے ہیں۔ میں خدا سے خوش ہوں۔ زندگی کے سامنے کبھی ہتھیار مت ڈالیے۔ زندگی کے بہت سارے جہد میں ہمیشہ آنے والے وقت کے لیے کبھی کوئی کام کرتے وقت شرماتے نہیں۔ جیسے ممکن ہو حلال طریقے سے رزق کمانا چاہیے۔ اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دیجیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ زندگی میں کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں، البتہ کام کرنے کے طریقے چھوٹے یا بڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی کام بڑے ہوتے تو سرکار دو عالم فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بکریاں نہ چراتے، کبھی خود جھاڑو سے صفائی نہ فرماتے۔ آپ کے تو ہزاروں لاکھوں چاہنے والے تھے۔ اگر آپ کسی کو ایک بار کہتے تو لوگ آنکھوں کی پلکوں سے صفائیاں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں کبھی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ آپ کا یہی طریقہ آپ کے صحابہ کرام نے اپنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے پچھلے پہر میں اپنے کندھے پر غریب لوگوں کے لیے راشن لے جاتے اور کسی بھی ماتحت کے کہنے کے باوجود بھی اپنا تو کیا لوگوں کا بوجھ بھی خود اٹھاتے۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں عزت بڑھتی ہے نہ کہ کم ہوتی ہے۔ رزق حلال کمانے کا کوئی بھی طریقہ باعث شرم نہیں۔ ہاں اگر شرمندگی محسوس کرنی چاہیے تو اس بات پر شرمندہ ہونا چاہیے کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتا، ماں باپ کی کمائی پر عیش کرتا ہے، خود ہاتھ سے کام نہیں کرتا، ہاتھ سے کام کرنے میں اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے اور غرور کرتا ہے، جبکہ غرور اور تکبر صرف اور صرف خدا کی ذات کے لیے ہی مخصوص ہے۔ اگر اس کا کوئی بندہ تکبر کرے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے، کیونکہ انسانی ڈھانچے کی بناوٹ پر خوشی کا انحصار عاجزی و انکساری پر ہے، نہ کہ تکبر میں۔